نیسلے میوزیم ویوے کی ایک بڑی اٹریکشن ہے۔ یہ عجائب گھر نیسلے کی پہلی فیکٹری میں بنایا گیا۔ ہنری نیسلے نے 1868 سنہ عیسوی میں ویوے میں اپنی پہلی فیکٹری لگائی تھی۔ یہ فیکٹری بچوں کی غذا بناتی تھی۔ عمارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ برد ہو گئی۔ کمپنی نے 21ویں صدی میں یہ فیکٹری واپس لی اور یہاں جدید میوزیم بنا دیا۔ یہ میوزیم لائٹ، ساؤنڈ، سکرین اور کیمرے کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کے دو ہال ہیں۔ پہلے ہال میں نیسلے کمپنی کی تاریخ دکھائی جاتی ہے۔ ہنری نیسلے کون تھا، اس نے اپنی پہلی پروڈکٹ کیسے بنائی، کمپنی کیسے بنی اور ایک پروڈکٹ کے 8,500 مصنوعات اور ایک شہر سے 86 ملکوں تک کیسے پہنچی، اور یہ کمپنی دنیا کے کس کس خطے میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئی۔ پہلا حال وزٹر کے لیے یہ تمام معلومات دیتی۔ یہ ساری کہانیاں تصویروں، فلموں، 2D اور 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے بتائی اور سنائی جاتی ہے، اور دیکھنے والا اس میں بہتا چلا جاتا ہے۔ اس ہال کا اختتام ایک گول تھیٹر میں ہوتا ہے۔ تھیٹر کے چاروں طرف گولائی میں سکرین لگی ہوئی۔ وزٹر درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور سکرین پر ایک گلوبل پارٹی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ پارٹی میں دنیا کے ان تمام ملکوں کے لوگ شامل ہیں جہاں جہاں نیسلے کمپنی موجود ہے۔ یہ پارٹی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اچانک آپ خود کو بھی اس پارٹی کے درمیان بیٹھا محسوس کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ جدید ترین کیمرہ ٹرک ہے۔ یہ ٹرک دیکھنے والوں کو خوشی سے چیخیں مارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسرا حال جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ آپ خوراک کی جدید ٹیکنالوجیز، جدید مصنوعات اور جدید ترین ریسرچ کی گیلری سے ہوتے ہوئے ایک گول میز پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میز گول گھومتا رہتا ہے۔ اس پر شیشے کے 6 درجن شیلڈ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی شیلڈ اٹھاتے ہیں، اپنے سامنے موجود سکینر پر رکھتے ہیں اور آپ کی سکرین پر ایک منی فلم چلنے لگتی ہے۔ میز کی ہر شیلڈ خوراک سے متعلق کوئی ایشو کور کرتی ہے۔ آپ شیلڈ بدلتے جاتے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلتا جاتا ہے، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میوزیم کا آخری حصہ سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ورزش اور ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کا ایک وسیع عمل ہے۔ آپ کے سامنے پلاسٹک کے درجن بھر کیبل اور چھوٹے ہال موجود ہوتے ہیں۔ آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھوں، پاؤں اور آنکھوں کے اشاروں سے دماغ پر چلتے ہوئے سایوں اور تصویروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ حصہ بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ میوزیم کی کافی شاپ، سوینئر شاپ اور فرنٹ ڈیسک بھی قابل دید تھے۔ ہم جس طرف دیکھتے تھے ہم تعریف پر مجبور ہو جاتے تھے۔ نیسلے میوزیم کے وزٹ کے دوران ڈاکٹر شہزاد عالم اور وقار احمد سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر شہزاد عالم پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR کے چیئرمین ہیں۔ یہ پاکستان میں ریسرچ اور پڑتال کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ڈاکٹر شہزاد عالم انتہائی پڑھے لکھے، قابل اور پاکستانیت سے لبالب انسان ہیں۔ یہ نیسلے کے ریسرچ سینٹر کے وزٹ کے لیے آئے تھے۔ میں ان کی معلومات، کام سے لگن اور ملک سے محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا، جبکہ وقار احمد نیسلے پاکستان میں کارپوریٹ ایشوز کے سربراہ ہیں۔ یہ ہسمکھ، متحرک اور دوست بنانے کی صلاحیت سے مالا مال انسان۔ میں نے ان کی کمپنی کو بھی جی بھر کر انجوائے کیا۔ نیسلے کا گلوبل ہیڈ کوارٹر ہو، ریسرچ سینٹر ہو، نیسلے سوئٹزرلینڈ ہو یا پھر نیسلے میوزیم ہو، یہ چاروں عمارتیں انتہائی خوبصورت مقام پر قائم ہیں۔
آپ کو شیشوں سے الیپس اور جنیوا لیک کے نظارے نظر آتے ہی باہر کا بدلتا ہوا موسم چند سیکنڈ میں پوری عمارت کو متاثر کر دیتا ہے۔ باہر کی بارش اندر گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ شام صرف ویوے پر نہیں اترتی، وہ ان چاروں عمارتوں کے اندر بھی تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سورج صرف ویوے میں نہیں نکلتا، عمارتوں کے اندر بھی طلوع ہوتا ہے۔ ویوے کی شام بھی ان چاروں عمارتوں میں اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمارتیں اور ویوے ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں۔ آپ ان دونوں حصوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ خوبصورتی آپ کو ایک کمپنی کے تمام ملازمین میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے، شائستہ اور مہربان ہیں۔ میں نے وزٹ کے دوران جس سے پوچھا، اس نے چند لمحے میں مجھے بتا دیا۔ اگر آپ جنیوا کو نقشے پر دیکھیں تو آپ کو یہ شہر 3 اطراف سے فرانس میں گھرا ہوا ملے گا۔ یہ شہر فرانس کے اتنے قریب ہے کہ آپ چند قدم اٹھاتے ہیں اور آپ سوئٹزرلینڈ سے فرانس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار اس تجربے کا لطف اٹھاتا رہا۔ میں نے ہفتے اور اتوار کا آدھا دن جنیوا میں گزارا۔ میں اسی دوران آنسی بھی گیا، ورے بھی اور فرنے اور سرن بھی۔ ورے جھیل کی دوسری طرف جنیوا سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع یہ فرانسیسی گاؤں 750 سال پہلے بنا۔ اس سے آج تک تاریخی خوشبو آتی ہے۔ آپ پتھر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں اور پرانے مکانات کے درمیان گھومتے ہوئے تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کا ایک سرا جھیل تک جاتا ہے اور دوسرے سرے پر پرانا قلعہ اور قدیم مکانات ہیں۔ میں آدھا دن پھرے میں گھومتا رہا۔ پتھر کی گلیاں، لکڑی کے پرانے مکان، اسٹریٹ کیفے، پھولوں سے لدی بالکنیوں اور ان کے پس منظر میں جنیوا لیک۔ وہ گاؤں کم اور تصویر زیادہ تھا۔ یہ تصویر میرے ذہن میں البم میں چپک گئی۔ آنسی جنیوا سے 40 کلومیٹر دور فرانس کا تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بھی الیپس کے قدموں میں آباد ہے۔ شہر کے درمیان سے ٹھنڈے پانی کی ندی ہے۔ یہ ندی صاف پانی کی ایک بڑی جھیل میں گرتی ہے۔ جھیل کے گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہر کے محلے آباد ہیں۔ یہ شہر بھی قدیم ہے۔ آپ کو شہر میں سینکڑوں سیاح ملتے ہیں۔ گلیاں پرانی، مکان قدیم اور چرچ بہت زیادہ قدیم۔ جھیل میں چھوٹے جہاز چلتے ہیں۔ یہ جہاز 1 گھنٹے میں جھیل کا سفر طے کر کے واپس آتے ہیں۔ میں نے ہفتے کا آدھا دن آنسی میں گزارا۔ یہ آدھا دن بھی یادوں کی بارات کا حصہ بن گیا۔ میری اتوار کو 3:15 بجے واپسی کی فلائٹ تھی، لیکن میں سرن اور فرنے کو مس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں ناقابل فراموش جگہ ہیں۔ فرنے میں فرانس کے مشہور دانشور والٹیئر کا 250 سال پرانا محل ہے۔ یہ پورا علاقہ والٹیئر نے آباد کیا تھا۔ وہ 1758 عیسوی میں پیرس سے یہاں آیا، علاقہ خریدا اور 1778 تک یہاں رہائش پذیر رہا۔ یہ شہر آج والٹیئر کی مناسبت سے فرنے والٹیئر کہلاتا ہے۔ یہ جنیوا سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ہزاروں لوگ کام جنیوا میں کرتے ہیں لیکن رہتے فرنے میں ہیں۔ کیوں؟ وجہ معیشت ہے۔ فرانس سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں 3 گنا سستا ہے، لہٰذا لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں اتوار کی صبح والٹیئر کے محل میں گیا، لیکن محل میں کام ہو رہا تھا، لہٰذا یہ سیاحوں کے لیے بند تھا، تاہم لان اور باغات میں جانے کی اجازت تھی۔ یہ محل 200-250 ایکڑ پر مشتمل ہے۔
بیرونی دیوار کے اندر بے شمار لان بھی ہیں، جنگل بھی اور پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بھی۔ یہ پورا علاقہ والٹیر نے خود آباد کیا تھا۔ وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا تھا۔ وہ انسانی حقوق کا داعی تھا۔ اس کا ایک مشہور فقرہ مجھے تم سے اختلاف ہے لیکن میں آخری سانس تک تمہارے حق ائتلاف کا دفاع کروں گا۔ آج بھی دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے۔ پیرس میں اس زمانے میں غریب لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا۔ وہ اس سلوک کے خلاف لڑ رہا تھا۔ حکومت اس سے ناراض تھی۔ وہ گرفتار ہوا، جلا وطن بھی کیا گیا اور اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ آخر میں پیرس سے نکلا اور فرانس کے آخری سرے پر اپنا شہر آباد کر لیا۔ یہ شہر یورپ میں انسانی حقوق اور برابری کی پہلی ذاتی ریاست تھا۔ والٹیر نے اس شہر اور اس محل میں بیٹھ کر جو 6000 خطوط لکھے جنہوں نے پوری دنیا کی سوچ تبدیل کر کے رکھ دی۔ وہ محل میں بیٹھ کر دنیا کے ہر حساس اور سوچنے والے انسان کو خط لکھتا رہا۔ دنیا آج جہاں ہے اس میں والٹیر کے ان خطوط کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھرنے میں آج بھی والٹیر کی دانش کی مہک موجود ہے۔ میں آدھ گھنٹہ والٹیر کے محل کے لان میں پھرتا رہا۔ میں جگہ جگہ رکتا اور والٹیر کو یاد کرتا۔ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، میں اپنے دشمنوں سے خود بچ جاؤں گا، تم بس مجھے میرے دوستوں سے بچا لو۔ میں اکثر کہتا تھا کہ جمہوریت نصابی کتابوں کا غیر ضروری مواد ہے۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ حکومت عوامی رائے سے متاثر ہوتی ہے؟ وہ کہتا تھا خدا نے جنس بنائی اور پادریوں نے شادی۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کو اس کے جوابوں سے نہیں سوالوں سے پہچانا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جو جان رہا ہوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر حکومت غلط ہو تو آپ کا صحیح ہونا خطرناک ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ آئینہ ایک بے معنی ایجاد ہے۔ تم اگر اپنا اصل عکس دیکھنا چاہتے ہو تو تم کسی کی آنکھ میں دیکھو۔ میں والٹیر کے لان میں گھومتا، اس کے فکرے دہراتا رہا اور اس کی دانش کی داد دیتا رہا۔ وہ حقیقتاً انسانی شعور، انسانی آزادی کی چیخ تھا، آخری زوردار چیخ، وہ چیخ آج بھی پھرنے کی فضا میں گونج رہی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو مہربانی فرما کر اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔